بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انسانی زندگی تکالیف اور راحت کا مجموعہ ہے، یعنی حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی راحت اور سکون ہوگا زندگی میں تو کبھی پریشانی اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی تونگری ہوگی، فراوانی ہوگی، تو کبھی فقر اور تنگی اور افلاس کے معاملات بھی آتے ہیں۔ اس ضمن میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکالیف یا مصائب آتی ہیں تو دراصل وہ انسان کے اپنے ان اعمال کا وبال ہوتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی شریعت نے جن اعمال سے روکا ہے، جنہیں ہم اصطلاح میں گناہ کہتے ہیں، جب گناہ والی زندگی میں انسان پڑتا ہے تو پھر اسے تکالیف اور مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی تو تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں اور الجھنیں آتی ہیں، تو کیا خدا نخواستہ وہ بھی کوئی ان کے اعمال کی سزا ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکالیف آئیں گی یا مصائب آئیں گے یا پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اس کے اعمال کی سزا دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس بندے کی آزمائش کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کسی انسان کے اعمال کی سزا اسے مل رہی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو علماء کرام نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے اور اس کے معمولات زندگی میں فرق آ جائے، تبدیلی آ جائے، کہ پہلے وہ جو کام اعمال نہیں کرتا تھا اب ان اعمال کو کرنا شروع کر دے، رجوع اللہ کرے، توبہ استغفار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندے کے اوپر آزمائش ہے اور اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر بندے کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، رونما نہ ہوئی ہو، اور جس ڈگر پر وہ پہلے چل رہا تھا اسی ڈگر پر اب بھی چل رہا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی پکڑ ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ نے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی کوئی اگر تکلیف آ گئی ہے تو اس کے اوپر واویلا نہ مچاؤ، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ چنانچہ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے یا کوئی پریشانی آئے یا کسی دوسرے انسان سے اس کی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت وابستہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، وضو کرے اچھے طریقے سے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور نفل نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک تلاوت کرے، اور اس کے بعد ایک دعا مانگے۔ وہ دعا کے الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ابھی آپ کی سکرین پر بھی وہ الفاظ نمودار ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائے ہیں، اور اس 2 گانہ نماز کو، یعنی یہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، کہ انسان کو جب بھی کسی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرے، اور اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی جانب سے خاص رحمت کا معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو بھی آسان فرمائیں گے۔
صحابہ کرام رضوانُ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معمول یہی تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو سواری پر سے اترے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہی کام کیا ہے جس کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اہل ایمان صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب بھی کوئی مشکل یا کوئی پریشانی کا وقت آتا تھا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ آپ خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیجئے، ہم نے آپ سے کوئی روزی روٹی کا مطالبہ نہیں کرنا۔ تو بہرحال اس مختصر سے بیان کا مقصد یہی عرض کرنا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف کا سامنا انسان کو ہو تو بجائے اس تکلیف کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے، اس تکلیف کا، اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے رب کے حضور کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔